السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں، آج میں آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 نصیحتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کی تھیں ان کے بارے میں بات کروں گا۔ اور دیز 7 نصیحتیں اور 7 ایڈوائزز ٹو ابو ذر رضی اللہ عنہ، دے آر ویری ویری امپورٹنٹ۔ اگر یہ ہم اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے اندر سمائیں اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں، دے آر گونا بی لائف چینجر فار us اینڈ فار the personality basically if someone is willing to change۔ اگر ہم واقعتاً چینج کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، we should look into these 7 habits، 7 ایڈوائس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سب سے پہلا ایڈوائس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیا بہت امپورٹنٹ ہے، اور کہا کہ میں مسکینوں سے محبت کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں۔ جب آدمی مسکینوں سے قریب رہتا ہے، غریبوں سے قریب رہتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، ملتا جلتا ہے، اور جب ان کو دیکھتا ہے نا تو اپنے اندر مسکینیت پیدا ہوتی ہے، اور ایک تواضع، انکساری اور خاکساری، اور آپ کو زندگی بہت قریب سے پتہ چلتی ہے کہ زندگی کیا ہوتی ہے بیسیکلی، اور زندگی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا میرا قصہ اس کے ساتھ ہی سناتا ہوں کہ میں نے ایک بار میں ایسے ہی گھومنے گیا، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ چند خواتین جو ہے کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہیں جنگل میں، اور وہ لکڑیاں پھر انہوں نے باندھی اور ان کو اکٹھی کی اور ان کو سر پہ رکھ کے پھر گئیں، اور اس کے بعد اب ان کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے بیسیکلی۔ جب وہ لکڑیاں لے کے جائیں گی، پھر گھر میں چولہا جلے گا، پھر اس کے بعد ان کا کام کاج شروع ہوگا، یعنی دن یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ذرا، اور ذرا اس غربت کا احساس کر کے دیکھیں کہ لوگ کتنا کہاں کتنی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، کتنے غربا موجود ہیں ہمارے آس پاس۔ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں بہت سارے غربا نظر آ جائیں گے، بہت سارے غریب لوگ نظر آ جائیں گے جو بہت they are not as fortunate as me or as you or as someone else۔ لہٰذا یہ پہلی نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ میں غریبوں کے ساتھ رہوں، تاکہ مجھے غربت کا احساس ہو کہ غربت کیا چیز ہوتی ہے، غربت کا درد کیا ہوتا ہے، غربت کا کرب کیا ہوتا ہے، اس کا پین کیا ہوتا ہے۔ دوسری نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کی کہ میں دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھوں۔ دین میں مجھے اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ مجھے دینی ترقی کرنی ہے، تو مجھے واقعتاً ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو دین کے اعتبار سے بڑھ گئے، جو دین کے اعتبار سے سبقت لے گئے، یہاں تک کہ میں صحابہ تک چلا جاؤں اور صحابہ کو دیکھوں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، اور کیا کچھ سیکریفائسز کیں، انہوں نے کیا کچھ قربان نہیں کیا دین کی خاطر۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے میں اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھوں گا، اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھوں گا کہ جو میرے پاس ہے اس سے نیچے والا کوئی موجود ہے کیا، تو میں اس کو دیکھوں گا۔ اگر میرے پاس گاڑی ہے تو میں اس کو دیکھوں گا کہ کس کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اگر میرے پاس سر چھپانے کو چھت ہے تو میں دیکھوں گا کہ کسی کے پاس سر چھپانے کو چھت بھی نہیں ہے۔ تو جس کے پاس چھت نہیں ہے، ان چیزوں سے جب میں دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھتا ہوں، اپنے سے چھوٹے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اپنے سے لیس فارچونیٹ لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو میرے اندر ایک بڑی صفت پیدا ہوتی ہے جو شکر کی صفت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ شاکر بندے کو پسند فرماتا ہے، اور یہ شکر انسانی صفت ہے بیسیکلی، یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ شکر آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اور شکر کے بارے میں کئی بار کہہ چکا کہ شکر جو ہے وہ عملاً شکر وہ بہت قابل رشک ہے۔ اگر کوئی عملی شکر بھی کرتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کوئی نعمت ملنے پر، لیکن اس کا صحیح استعمال، جو بھی صلاحیت اور جو بھی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا ہے، اس کا صحیح استعمال، اس کو رائٹ پلیس میں رکھ دینا، یہ اس کا صحیح شکر ہوتا ہے۔ خیر، بات یہ کر رہے تھے کہ میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھوں دنیاوی اعتبار سے، تاکہ میرے اندر شکر کی صفت پیدا ہو، میرے اندر حرص، لالچ اور طمع، اور ایک خراب صفت ہوتی ہے، کسی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتی ہے، اور وہیں سے پھر ایک اور نئی چیز جنم لیتی ہے۔ کبھی کبھی حسد کا ہم شکار ہو جاتے ہیں وہیں سے۔ لہٰذا مجھے ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا ہے۔ جس کے پاس گاڑی نہیں ہے میں اس کو دیکھوں، جس کے پاس بنگلہ نہیں ہے اس کو دیکھوں، جس کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں ہے میں اس کو دیکھوں، جو اور بہت ساری اللہ کی نعمتوں سے محروم ہے
اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں نوازا ہے، اس کو دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو نہیں نواز رکھا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دے رکھا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے سر چھپانے کو چھت دے رکھی ہے، کپڑے دے رکھے ہیں بدن چھپانے کو، گرمی سردی کے کپڑے دے رکھے ہیں، یعنی بیش بہا نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میں شمار کرنا شروع کر دوں تو lot of نعمتیں، lot of blessings اللہ سبحانہ و تعالیٰ has blessed me with and I don't even realize۔ یہ دوسری نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کی۔ تیسری نصیحت کہ رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کروں اگرچہ وہ قطع تعلق کرے۔ جنرلی ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کسی نے ہمیں اچھا کھلا پلا دیا ہے تو اس کو کھلانا پلانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ جو آپ کو محروم کر رہا ہے، جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، جو آپ کی خیر خواہی نہیں چاہتا، جس نے آپ کے ساتھ کبھی بھلائی نہیں کی، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو چاہے غیر رشتہ داروں میں ہو، لیکن اس کے ساتھ بھلائی کرنا بڑے جگر گردے کا کام ہوتا ہے، بڑی تگودو کا کام ہوتا ہے، بڑی جفا کشی کا کام ہوتا ہے، دل پہ پتھر رکھنے والا کام ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ قطع تعلق ہی کر رہا ہے۔ لہذا ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ جب کوئی بندہ ہمارے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہا، اچھائی کا برتاؤ نہیں کر رہا، اس نے کوئی اچھا فیور نہیں کیا میرے ساتھ، تب بھی میں اس کے ساتھ کروں۔ مجھے یہ حکم ہے، ایک مومن کا شیوا ہے یہ کہ وہ کوئی اچھا کرے اس کے ساتھ یا نہ کرے، اس کو اچھا ہی کرتے رہنا ہے، وہ سراپا اچھا ہی ہوتا ہے مومن۔ اور نمبر 4 نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگو۔ جب میں ہاتھ پھیلانے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے نا کسی کے سامنے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ایسی سچویشن میں نہ ڈالے جہاں مجھے کسی دوسرے کے سامنے اور خاص کر کسی انسان کے سامنے مجھے اپنا ہاتھ پھیلانا پڑے، اور ایسی سچویشن میں آؤں یا ایسی کنڈیشن میں ہم آئیں کہ جہاں مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ کسی سے نہ مانگو، چاہے تھوڑی تنگ دستی میں گزار لوں، غربت میں گزار لوں، ایون فقر و فاقے کے ساتھ گزار لوں، لیکن انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ میں تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مانگو تو صحیح مجھ سے، میں قریب ہوں، دیکھو تو دیکھو مجھ سے، آ کے تو دیکھو میرے قریب۔ اللہ سب سے قریب ہے، اور یہاں تک کہ نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ ہم مانگنے کی عادت تو ڈالیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کے سامنے اللہ کے حضور پیش ہوں اور اس سے مانگ لیں۔ وہ تو مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ کیا ہم مانگتے بھی ہیں؟ اور پھر مانگتے ہیں تو کس طریقے سے مانگتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے، اللہ کے رسول کی معصور دعاؤں کے ذریعے مانگیں، اللہ کی تعریف کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، الحمدللہ الذی، سب سے بڑی تعریف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان و اسلام سے نواز دیا۔ اللہ کی تعریف بیان کریں اس میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درود بھیجیں، ان کے اوپر رحمتیں بھیجیں۔ اللہ کے رسول کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا کریں، ادا نہیں کر سکتے لیکن کم از کم جو رحمتیں ہم بھیج سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب میں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر، میں ایک بار بھیجتا ہوں، اللہ اس کے بدلے میں بھی 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ لہذا دعائیں مانگنا سیکھیں، دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، بندوں سے نہ مانگیں۔ بندوں سے توقعات، بندوں سے ایکسپیکٹیشنز، بندوں سے کسی طرح کی امید ٹھیک نہیں۔ اللہ سے مانگیں، اللہ کے قریب جائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ قریب ہے، اللہ تو میرے شہرک سے قریب ہے، مانگ کے تو دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اور اس کے پاس تو خزانے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ لہذا یہ تیسری نصیحت، چوتھی نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمائی۔ اور 5ویں نصیحت یہ ہے کہ حق بات کرو، اگرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ حق بات کہنا واقعتاً لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، اور اس وجہ سے بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، آپس میں چپلشیں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، کہ حق بات کہنے والے کو صحیح نہیں سمجھتے۔ حق بات کا سننا اور اس کو برداشت کر لینا بہت بڑے جگر گردے کی بات ہے۔ لہذا میں حق بات کہوں، اور اگرچہ وہ کڑوی ہو، چاہے ایسا لگ رہا ہو کہ دوا ہمیشہ کڑوی ہی ہوتی ہے بیسیکلی، جب حق بات کہی جاتی ہے نا تو لوگوں کو بری لگتی ہے،
ان کو ایسا لگتا ہے کہ صرف ہر بندے کو تعریف پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بارے میں صرف اچھی باتیں کہی جائیں۔ لیکن ایک ڈاکٹر جو ہے نا، جب وہ علاج کرتا ہے تو وہ نشتر بھی لگاتا ہے، وہ سوئی بھی لگاتا ہے، اور وہ کڑوی دوائیں بھی دیتا ہے، اور وہ جوشاندے بھی دیتا ہے جو آپ کو بالکل پسند نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے، کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے حق کا کہنا، اور پھر جس سے کہا جا رہا ہے اس کو حق کا سننا اور اس کو تسلیم کر لینا، بہت بڑے جگردے کی بات ہے، بہت جگرا ہونا چاہیے اس کے لیے۔ لہذا یہ پانچویں نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو۔ نمبر 7 جو نصیحت ہے وہ یہ کی تھی کہ لا حول ولا قوت کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ کلمات عرش کے نیچے سے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لہذا ہم اس کو کثرت سے پڑھیں اور کثرت سے ذکر کریں اس بات کا، اور کثرت سے اپنی عادت میں لائیں اس چیز کو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو طاقتور ہے، جو قوت والی ہے، جو پاور والی ہے، اور اس کی قدرت اور طاقت میں کبھی کوئی لیپس نہیں ہے، کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی وہاں پہ۔ ایک اور جو نصیحت تھی، اللہ کے بارے میں کسی سے ملامت سے نہ ڈروں، یعنی اگر کوئی اللہ کے بارے میں مجھے ملامت کر رہا ہے نا، لا یخافون لومۃ لائم، یہ صفت ہے مومن کی، کہ اگر وہ ملامت کی جا رہی ہے تو اس ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں، جو حق بات ہے وہ میں کہوں، بعد میں لوگ مجھ سے کیا کہیں گے، لوگوں کا کہنے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، مجھے اللہ کا ڈر اور اللہ کی معصیت کا ڈر ہونا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی معصیت ہو جائے، اللہ نافرمانی وجود میں آ جائے، یہ مجھے کرنا ہے، نہ کہ مجھے یہ کرنا ہے کہ میں یار لوگ کیا کہیں گے اور لوگ ملامت کریں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرف توجہ نہیں دینا ہے، بلکہ مجھے اللہ کا خوف اور اللہ کے لیے اور اللہ کے واسطے مجھے حق بات کہہ دینا۔ I think that's it for now. Thank you so much. Assalamu alaikum. Jazakumullah khair.